کا ایک کلائمیکس ہے، ہر شے کا ایک نقطہ عروج ہے، ہر شے کی ایک چوٹی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ آج ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا جو سب سے بڑا گروپ ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جو تلاوت کی 7 منزلیں یا 7 احزاب ہیں قرآن حکیم میں، ان میں سے پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 3 سورتیں مدنی شامل ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء۔ لیکن جو دوسرے 7 گروپ ہیں معنوی اعتبار سے جو تقسیم ہے، جن میں سے ہر گروپ میں پہلے 1 یا 1 سے زائد مکی اور اس کے بعد 1 یا 1 سے زائد مدنی صورتیں ہیں، ان کے اعتبار سے یہ جو پہلا گروپ ہے اس کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے جو ہم پڑھ چکے، اور مدنی صورتیں 4 اس میں شامل ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ اگرچہ یہ جو گروپ ہے قرآن حکیم میں، ان میں حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ تیسرا ہوگا، جو تقریباً 7.5 پاروں پر مشتمل ہے، اس لیے کہ اس کی مکی صورتیں 14 صورتیں ہیں، سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنون تک، تو طویل ترین اور حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا گروپ وہ ہے۔ لیکن اس اعتبار سے کہ مدنی صورتیں سب سے بڑی قرآن حکیم میں یہی 4 ہیں کہ جو اس جگہ پر یکجا آ رہی ہیں، اس اعتبار سے اس کا ایک خصوصی مقام اور خصوصی اہمیت ہے۔ یہ جو 4 مدنیات ہیں یہ 2 جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ دوسرا جوڑا ہے۔ اس وقت صرف سرسری طور پر یہ بات نوٹ کر لیجئے، 2 علیحدہ علیحدہ جوڑوں کے لیے سب سے اہم علامت کیا ہے؟ پہلی دونوں صورتیں حروف مقطعات الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں، سورہ بقرہ بھی، سورہ آل عمران بھی۔ اس کے بعد کی دونوں صورتیں بغیر کسی تمہید کے، بغیر حروف مقطعات کے براہ راست شروع ہو جاتی ہیں۔ سورہ نساء کا آغاز ہو جاتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نہ حروف مقطعات نہ کوئی اور تمہیدی گفتگو۔ تو اس سے نمایاں ہو رہا ہے کہ وہ 2 صورتیں آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، اور یہ 2 صورتیں آپس میں مشابہ ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اور یہ آپس میں جوڑے کی صورت میں ہیں۔ اب اس میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہوتا ہے، چونکہ یہ بہت سے اعتبارات سے اہم ترین یہ جوڑا ہے، اور یہ جو گروپ ہے، اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا مدنی صورتوں کا قرآن حکیم میں سب سے بڑا، اس لیے کہ مدنی صورتیں کل سب حجم ملا لیا جائے تو قرآن حکیم کا 1/3 ہے، 10 پارے کے لگ بھگ بنے گا، بلکہ اس سے بھی قدرے کم، اور ان میں سے 5.25 پارے جو ہیں وہ انہی 4 مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں۔ تو گویا کہ نصف مدنی قرآن جو ہے
وہ بالکل آغاز میں آ گیا ہے ان 4 صورتوں یا 2 جوڑوں کی شکل میں۔ ان کا عمود کیا ہے؟ ان کا عمود بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ دوہرا ہے۔ 2 مرکزی مضامین ہیں، اگرچہ وہ باہم مربوط ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن عمود کی تعبیر کے لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے 2 عمود ہیں۔ نمبر 1 شریعت اسلامی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نقطہ آغاز ہے سورہ بقرہ۔ تمام جو احکام شریعت ہیں ان کی ابتدائی جو صورتیں ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ شریعت کا جو نزول ہوا ہے تدریجاً ہوا ہے، آخری احکام فوری طور پر ابتدا ہی میں نازل نہیں ہو گئے۔ اولاً تو یہ کہ مکی دور میں بہت کم احکام آئے۔ مکی صورتوں میں جو 2/3 قرآن حکیم ہے اس میں زیادہ تر ایمان کی بحثیں ہیں، رد و قضا ہے، کفار کے اعتراضات ہیں، ان کے جوابات ہیں، یا یہ کہ کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں، وہ بنیادی انسانی اخلاقیات جن کے بارے میں کوئی اختلاف ممکن نہیں۔ سچ بولنا ہے، غریب کو کھانا کھلانا ہے، بھوکے کو اطعام، وعدے کا ایفا، وہ اخلاقی تعلیمات۔ تیسرا بڑا اہم مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ہے انباء الرسل، رسولوں کے حالات، اور وہ بار بار آئے ہیں تکرار اور اعادہ کے ساتھ۔ تو یہ اہم مضامین ہیں مکی صورتوں کے۔ احکام ان میں بہت کم آئے۔ بڑا بنیادی حکم نماز پڑھو، بس یہ آ گیا ہے، یا یہ کہ خرچ کرو، لیکن وہ بھی اس معنی میں نہیں کہ نظام زکوٰۃ عطا کیا گیا ہو، بلکہ یہ کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، غریبوں پر، وہ بھی زیادہ تر مساکین اور غرباء پر۔ یہ بھی گویا کہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے اس کے ڈانڈے ملتے ہیں۔ تو احکام کا جہاں تک تعلق ہے، جن کو ہم کہیں گے احکام تشریعی، وہ کہ جن سے قانون شریعت بنتا ہے، اس کا تو یوں سمجھیے کہ اس کی ابتدا جو ہے، بلکہ اس کے لیے زیادہ موزوں لفظ ہوگا، اس کا بلو پرنٹ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آیا۔ تدریجاً پھر وہ اس میں جو تبدیلیاں ہوتی رہیں اور اس میں جو ارتقائی مراحل طے ہوئے، تو سورہ مائدہ جو ہے وہ گویا کہ تکمیل شریعت کی صورت ہے، اور سورہ بقرہ آغاز شریعت کی صورت ہے۔ ویسے یہ کہ سورہ نساء، سورہ نور میں بھی کچھ احکام آپ کو مل جائیں گے، پھر اس سے آگے چل کر سورہ احزاب میں بھی مل جائیں گے، اور جہاں تک مال غنیمت کا حکم ہے وہ سورہ انفال میں مل جائے گا۔ کچھ متفرق احکام تو آپ کو دوسری جگہوں پر بھی مل جائیں گے، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گروپ شریعت کا گروپ ہے، جس میں کہ آغاز شریعت یا بلو پرنٹ شریعت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ بقرہ میں، اور اس کی تکمیلی صورت سورہ مائدہ کا زمانہ نزول ہے تقریباً سن 7 ہجری۔ سن 7 ہجری تک پہنچتے پہنچتے یہ تمام احکام شریعت جو ہیں اپنی تکمیلی صورت کو پہنچ گئے۔ اس اعتبار سے اس گروپ کا جو یہ عمود کا جزو اول جو میں نے شمار کیا ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا براہ راست تعلق ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ بقرہ چونکہ اس گروپ کی، سورہ فاتحہ اس گروپ کی مکی صورت ہے، اور اس میں ہمیں یہ دعا تلقین کی گئی، یا وہ صریح الفطرت اور سلیم العقل انسانوں کی جو ایک ضرورت ہے جس کی تعبیر کی گئی ہے اس دعا کی صورت میں، جس پر کہ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں رہنمائی عطا فرما، ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ شریعت کا راستہ ہے۔ شرع کے معنی بھی در حقیقت شارع کہتے ہیں راستے کو، طریق کہتے ہیں راستے کو، صراط کہتے ہیں راستے کو۔ تو اہدنا الصراط المستقیم وہ شریعت جو ہے وہ گویا کہ اس گروپ کے اندر اس دعا کا جواب ہے کہ جو ان 4 صورتوں کے اندر سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گیا۔ اس گروپ کا جو عمود ہے، عمود کا دوسرا حصہ وہ ہے اتمام حجت اہل کتاب پر۔ اہل کتاب میں ظاہر بات ہے کہ 2 گروپ تھے اس وقت کے جو براہ راست مخاطب تھے قرآن کے، یہود اور نصارہ۔ تو سورہ بقرہ میں زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے یہود سے، سورہ آل عمران میں زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے نصارہ سے، سورہ نساء اور مائدہ میں دونوں سے ہوئی ہے، ملی جلی بات ہے۔ بہرحال قرآن حکیم میں اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت، اور دعوت میں اس حد تک کہ اتمام حجت ہو گیا، ہر پہلو سے انہیں بات سمجھا دی گئی، ہر اسلوب سے حقیقت کو واضح کر دیا گیا،
ہر دلیل سے اس بات کو مبرہن کر دیا گیا، ان پر ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے، ان کے اپنے اعتقادات کے حوالے سے حجت قائم کر دی گئی، ان کے اپنے انبیاء اور رسول کی تعلیمات کا حوالہ دے کر بات واضح کر دی گئی، گویا کہ ہر اعتبار سے جسے کہا جائے گا قطع عذر، کہ اب ان کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں رہا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کوئی عذر رکھتے ہوں یا کوئی بہانہ ان کے پاس موجود ہو جو کسی درجے میں ویلڈ ہو۔ اسی کو اتمام حجت کہتے ہیں، حجت قائم کر دینا۔ اس کے بعد کوئی ہٹ دھرمی کے ساتھ اڑا رہے تو اڑا رہے، لیکن یہ کہ اس کے پاس کوئی معقول سبب اور کوئی معقول عذر موجود نہ رہے۔ تو یہ گویا کہ اس گروپ کا اور ان کا تعلق ہوا گویا کہ سورہ فاتحہ ہی میں، یہاں بلکہ وہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ کافی ہو جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں، لیکن وہاں منفی اعتبار سے بھی واضح کیا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو گویا کہ یہ مغضوب علیہم میں بیان کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کے درس کے ضمن میں کہ اس کے بارے میں تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے بنی اسرائیل، اور ضالین پر تقریباً اجماع ہے کہ مراد ہے نصارہ۔ یہ گویا کہ اسی کی شرح ہو رہی ہے۔ یہ عمود کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس سے متعلق ہے، اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ اس طریقے سے عمود کے دونوں اجزاء جو ہیں وہ گویا کہ مکی صورت میں سورہ فاتحہ میں بھی موجود ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا جواب ہو گیا یہ شریعت موجود ہے، یہ قوانین موجود ہیں، یہ اوامر و نواہی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اس سے بچو، اس کا التزام کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کے حوالے سے آخری اتمام حجت کر دیا گیا اہل کتاب پر، یہود پر بھی جو مغضوب علیہم سے مراد تھے، اور ضالین پر جو نصارہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ عمود کے دونوں رخ جو ہیں، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک گروپ کے مکی صورتیں اور اسی گروپ کی مدنی صورتیں گویا کہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں، ان کے مابین مناسبت ہونی چاہیے، تو وہ مناسبت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ اب آئیے کہ مدنی صورتوں کا پہلا جوڑا ہے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ اس کے ضمن میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نام دیا ہے، ایک نام اس معنی میں کہ دونوں کے لیے ایک لفظ کا اطلاق، اگرچہ وہ نام کئی ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور نے الزہراوین بھی قرار دیا انہیں، یا الزہراوان، حالت رفع ہوگی تو الزہراوان ہوگا، حالت نصبی ہوگی یا حالت جری ہوگی تو الزہراوین۔ یہ تو گویا کہ اعراب کا مسئلہ ہوا۔ زہرا کہتے ہیں نہایت تابناک، روشن۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ فاطمۃ الزہراء، وہ در حقیقت ان کے چہرے کا دمکتا ہوا انداز، ظاہر بات ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے رنگت بھی بہت عمدہ دی ہوگی، اور پھر وہ نور روحانیت جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی دمک میں جو اضافہ ہوا، فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، اسی سے تثنیہ کا صیغہ بنتا ہے الزہراوان یا الزہراوین۔ حضور نے ایک حدیث میں، ابھی وہ میں آپ کو سناؤں گا، کہ اس کو قرار دیا ہے، دونوں صورتوں کو ایک لفظ سے تعبیر کیا۔ اسی طرح الغمامتان، الغیایتان، الذلتان، الخرقان، الفرقان، یہ میں نے 6 آپ کو الفاظ بتائے ہیں کہ جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی مجموعی فضیلت بیان کی ہے، اور ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے، گروپ کیا ہے ایک لفظ کے اندر۔ وہ حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، اور اس کے راوی ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اپنے لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن سے محبت رہی زندگی میں، جو قرآن کو پڑھتے رہے، قرأت کرتے رہے، اس سے دلچسپی رکھتے رہے، اس کا مطالعہ کرتے رہے، اس پر غور و فکر کرتے رہے۔ اصحاب، قرآن والے، قرآن کے لوگ۔ اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اس کے بعد اب آپ نے مزید
یوں سمجھیے کہ یہ عام پر خاص کا اضافہ ہے۔ اقرأوا الزہراوین، خاص طور پر دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کی قرات کیا کرو، پڑھا کرو دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کو، البقرہ و آل عمران۔ وہ زہراوین کو کیا ہے؟ البقرہ اور آل عمران۔ یہاں گویا کہ